بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام ڈاکٹر جیرالڈ ریون تھا۔ لوگ ان کو پیار سے جیری جیری کہتے تھے۔ وہ ایک امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ انسولین کی کمی سے ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر نہیں ہوتی۔ یہ وہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے 1989 میں یہ تھیوری پیش کی کہ انسولین کی کمی سے ڈائبٹیز شوگر نہیں ہوتی، بلکہ انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے ڈائبٹیز شوگر ہوتی ہے۔ اس تھیوری کی وجہ سے ڈاکٹر جیرالڈ ریون کو فادر آف انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ اب یہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟ اب اس انسولین ریزسٹنس کو میں آپ کو ایک پریکٹیکل کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، آپ کے سامنے یہ ایک وائٹ چارٹ ہے جس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ چارٹ کے ایک طرف مسل سیلز ہیں جس کو میں نے پانی سے بھرے ہوئے گلاس سے شو کیا ہے۔ اس میں جو گلاس ہے وہ سیل ہے اور اس میں موجود جو پانی ہے وہ سائٹوپلازمک فلوئڈ کو شو کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو گلاس ہے اس میں بھی واٹر مطلب کہ پانی ہی موجود ہے، لیکن ریڈ کلر کے ذریعے اس کو بلڈ شو کروایا ہے۔ اس پانی میں نے شوگر بھی ایڈ کی ہے۔ یہاں پر میں نے اس شوگر کو شو کروایا ہے جو ہم روزانہ خوراک کھاتے ہیں، جو معدہ اور انتڑیوں میں ڈائجیشن یعنی کہ ہضم ہونے کے بعد ہمارے بلڈ میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو جو چمچ یا سپون شو ہو رہا ہے وہ انسولین ہے، اور انسولین وہ کیریئر یعنی کہ وہ سواری ہے جو بلڈ سے شوگر کو اٹھاتی ہے اور سیل میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کور دیکھ رہے ہیں یہ وہ ریزسٹنس یا رکاوٹ ہے جو انسولین کو روکتی ہے کہ وہ شوگر کو بلڈ سے سیل میں ٹرانسفر نہ کر سکے یا نہ ہونے دے۔ ہماری جو ڈیلی کی ڈائٹ یا روزانہ کی جو خوراک ہے وہ بنیادی طور پہ کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹین کی بنی ہوتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹس ہمارے معدے میں جا کے ہضم ہونے کے بعد شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس شوگر کو انسولین بلڈ سے اٹھاتا ہے اور سیل میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ انسولین ایک کیریئر ہے، ایک سواری ہے جس کے اوپر شوگر سوار ہو کر سیل میں جاتی ہے۔ سیل بھی ایک نارمل حد تک شوگر کو قبول کرنے کے بعد خود کو کور کر لیتا ہے تاکہ مزید شوگر نہ آئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بلڈ میں تو شوگر لیول زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم خوراک میں تیز چینی والی چائے، کولڈ ڈرنک، بریانی وغیرہ دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے نارمل انسان میں زیادہ انسولین پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسولین پھر زیادہ مقدار میں یا زیادہ طاقت کے ساتھ آتی ہے، شوگر کو اٹھاتی ہے اور سیل میں ڈال دیتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے بلڈ میں شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن سیل کے اندر شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سیل کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا۔ پھر یہاں پر سیل اپنے کور کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے تاکہ مزید انسولین شوگر نہ ڈال سکے۔ یہی جو سیل کا خود کو انسولین کے خلاف اپنے کور کا
مضبوط بناتے جانا انسولین ریزسٹنس کہلاتا ہے، اور یہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہونے کے لیے کم سے کم 10 سے 15 سال لگتے ہیں۔ جس طرح اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اسی طرح انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہونے میں بھی 10 سے 15 سال لگتے ہیں۔ اور 10 سے 15 سال بعد جب صحت خراب ہوتی ہے تو آپ فٹافٹ لیب جا کر اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو بلڈ شوگر لیول بہت ہائی ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے جب آپ کو شوگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ کہہ کر آپ کو ٹیبلٹس یا انسولین انجیکشن پر شفٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹریٹمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ بلڈ میں شوگر لیول بڑھ گیا ہے، اور اس بڑھے ہوئے شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے ہم باہر سے جسم میں انسولین انجیکشن کے ذریعے یا لبلبا یعنی کہ پینکریاس کو ٹیبلٹ کے ذریعے فورس کر کے انسولین پیدا کرواتے ہیں، اور وہ انسولین جو صرف یہ کرتے ہیں کہ سیل کی بنائی ہوئی ریزسٹنس کو توڑ کے شوگر کو سیل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ میں شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بلے بلے جی میڈیسن تو بڑی افیکٹو ہے جی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سیل کی ریزسٹنس بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، اپنی خوراک کو، ڈائٹ کو ٹھیک کریں، اور ڈائبٹیز شوگر سے جان چھڑوائیں۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اپنی خوراک کو بہتر بنا کر شوگر ڈائبٹیز سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ شوگر جو ہے وہ بیماری نہیں، ایک فیکٹر ہے جس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، وہ بھی خوراک سے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔